3 بج گئے، اتنی لیٹ تک میں سوئی۔ قسمت آتے اس نے اپنی آنکھیں مسلی تھیں۔ 12 بجے یونیورسٹی سے واپس آ کر وہ سو گئی تھی۔ چپل ارستے کمرے سے باہر قدم رکھا۔ یہ سب وہاں سیٹ کرو، میں تب تک کچن دیکھ لوں۔ صدف سرونٹ کو ہدایت دے رہی تھی۔ اماں، کیا کوئی آ رہا ہے؟ لمس نے تیاریاں دیکھ پوچھا۔ ہاں، وانیا کے سسرال والے آ رہے ہیں، تم بھی فریش ہو جاؤ، اسے بولتے وہ کچن کی طرف چلی گئی تھیں۔ لاؤنج میں سب تھے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بس ہم بھی جلدی کرنا چاہتے ہیں، وانیا کی ساس نے کہا۔ پھر ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لیں بھائی صاحب، احمد شاہ نے پوچھا۔ جی، میرے خیال سے نیکسٹ منتھ کی درمیان کی کوئی بھی تاریخ مناسب ہے، تب تک میں الیکشن سے بھی فری ہو جاؤں گا۔ جی ضرور، بہتر ہے۔ دونوں فیملیز راضی و مطمئن تھے۔ میں وانیا سے ملنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور، آئیے۔ صدف مسکراتے انہیں اندر لے کر بڑی تھی۔ وجدان بھائی، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے۔ کس بارے میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ حیران ہوا تھا۔ لاؤنج میں احمد شاہ، وجدان اور وانیا کے سسرالی 1-2 اور مرد رشتے دار تھے۔ جب وانیا کے شاید دیور نے یہ عجیب کشمکش پیدا کی تھی۔ بنو نہیں اب تم زیادہ۔ ویسے انکل، آپ کے بیٹے نے سیاست چھوڑ کر گورنمنٹ جاب پریفر کی ہے، داد تو بنتی ہے۔ جبکہ وجدان کو شوق تھا۔ احمد شاہ کو بھی دیکھا، جو حیران کن نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے اور سوال واضح رقم کر رہے تھے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بیٹا، وجدان سے ایسی امید تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ ان کے ساتھ پچھلے دنوں تو ابھی سیاسی جلسے میں گیا تھا۔ ارے نہیں انکل، کرائم ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتا ہے آپ کا بیٹا۔ پچھلے دنوں ایک کمپنی سیل ہوئی ہے، تب اس کا نام بھی میں نے نیوز میں دیکھا تھا۔ وہ مسکراتے اس کی تعریف کر رہا تھا یا راز فاش کر رہا تھا، وجدان سمجھ نہیں پایا۔ ایکسکیوز می، وجدان فی الحال سب کے سوالوں سے بچتا دامن چھڑاتا جا چکا تھا۔ پورے گھر میں وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ بالآخر اسٹڈی روم میں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کامیاب قرار پائی۔ اسے دیکھا جو رف سے ہولیے میں کاؤچ پر بیٹھے کچھ پیپر ورک کر رہا تھا۔ دروازہ زور سے بند کیا تاکہ وہ متوجہ ہو سکے۔ ڈیڈ آپ؟ وہ یکدم گڑبڑایا تھا، جو شکل پر سنجیدگی لیے اس کی طرف پڑھ رہے تھے۔ الو سمجھتے ہو تم مجھے، جسے آسانی سے ماموں بنایا تم نے؟ وہ تپش میں تھے۔ یہ لڑکا کیا کچھ اس کے ناک کے نیچے کرتا رہا اور وہ انجان تھے۔ خدا کو مانیے کیسی لینگویج استعمال کر رہے ہیں ڈیڈ۔ وجدان چاہ کر بھی مسکراہٹ نہیں روک سکا۔ صحیح، تمہاری ماں تمہیں ڈھیٹ کہتی ہے۔ وہ تپے تھے۔ یہ موم کہاں سے آ گئیں اور کیا ہوا؟ انجان بنتے پوچھا۔ زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے وجدان شاہ، اور اب مجھے بتاؤ کب تم اس فیلڈ میں گئے اور ہم سب کو انجان رکھا؟ آپ کو یاد ہے گریجویشن کے نیکسٹ ایئر میں نے CSS کی تیاری کی تھی، لیکن میں ٹھہرا نالائق اسٹوڈنٹ اور کلیئر نہیں کر پایا۔ اور آپ نے بھی کہا تھا کیا کرنا ہے پڑھائی کر کے، کرنی تو خاندانی سیاست ہی ہے، لیکن آپ کی بات مجھے بری لگی تھی، اسی لیے خاموشی سے دوبارہ تیاری کی تاکہ اگر فیل بھی ہوا تو شرمندگی نہ ہو۔ لیکن قسمت مہربان تھی، میں نے کلیئر کر لیا تھا۔ پھر میں نے نکاح کے بعد کرائم ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا۔ میں فزیکلی، مینٹلی ہر لحاظ سے ٹیسٹ کلیئر کر چکا تھا، سو اپنی ایبیلٹی پر میں ایز اے انسپکٹر سلیکٹ ہو گیا۔ سادہ لفظوں میں ڈیڈ، بس میں سیاست میں شمولیت نہیں چاہتا، بس اسی لیے وہ سمجھ گیا۔ وہ سب جان گئے ہیں، چھپانا بیکار ہے۔ یہ 2 ٹکے کی نوکری کرو گے اب تم؟ وہ کسی صورت قبول نہیں کر رہے تھے۔ I have a right to choose my professions۔ آپ کو ایسا بولنے کا حق نہیں دوں گا میں۔ بری لگی تھی ان کی بات۔ شرم ہے تم میں، باپ سے بھی مقابلے بازی کرو گے؟ وہ تیز لہجے میں بولے تھے۔ میں آپ سے کبھی مقابلے بازی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری بات سنیے ڈیڈ، بندے کو وہ شعبہ اختیار کرنا چاہیے جو اسے اپنے لیے سوٹیبل لگے، اور مجھے سیاست نہیں پسند۔ صاف گوئی کی انتہا کی تھی۔ ڈیڈ سنیے تو۔ وہ غصے میں اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ایک نیا مسئلہ اب آپ کو بھی منانا پڑے گا شاہ صاحب، بڑبڑاتے وہ مصروف ہوا۔ یہ مجھے کیا دے کر گیا ہے؟ لیپ ٹاپ پر USB اٹیچ کرتے وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہی تھی۔ واٹ، ملک رحمان اپنی پارٹی کا چیئرمین؟ اوہ مائی گاڈ۔ ویڈیو دیکھتے اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ خیر، مارنے والے کی شکل تو نہیں نظر آ رہی تھی، پر اس کی سیٹنس کی وہ داد دے رہی تھی۔ یہ جانے بغیر دشمن اول کی تعریف کر رہی تھی۔
شام کے نیوز کاسٹر کو ٹیکسٹ کیا تھا، یہ آج کی نیوز بلیٹن میں دے دینا۔ ویڈیو سینڈ کرتے گلاسز سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ لیٹ گئی تھی۔ یکدم بازو کے درد محسوس کرتے اس لڑکی کا چہرہ آنکھوں میں آیا۔ معصوم لگی تھی مجھے، شاید میں نے کچھ زیادہ بول دیا، پر وجدان سے کیا لنک؟ وہ پرسوچ تھی، چیزیں دماغ سے چپکا لیتی تھی۔ وہ اور وجدان ہٹ لسٹ میں تھے۔ آپ کی شادی ہوگی، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، ڈھیر سارے فنکشن ہوں گے، لمس ہاتھوں سے اشارہ کرتے بول رہی تھی۔ اس ٹائم وہ وانیا کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وانی نے یکدم نیل پینٹ لگاتے نظر اٹھا کر اس کی خوشی دیکھی۔ بیبی، ابھی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہے اور آپ کو ابھی سے خوشیاں چڑھ گئی ہیں؟ ہاں تو میں نے ڈھیر ساری شاپنگ کرنی ہے، میچنگ جویلری لینی ہے، میک اپ بھی کرنا ہے، وہ انگلی پر گنوا رہی تھی۔ میری جان، میری شادی ہے، تمہاری نہیں۔ وانیا نے اس کی سوچ پر بریک رکھی۔ آپ کی اکلوتی بہن ہوں یار آپی، مجھے پیارا لگنا ہے۔ بہن نہیں بھابھی، اور ویسے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، گاڈ گفٹ بیوٹی ہے تمہارے پاس لمس۔ وانیا نے نیل پینٹ بند کر کے رکھی تھی۔ اچھا آپی، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ میرا مطلب آپ شرما کیوں نہیں رہی؟ دلہن تو شرماتی ہیں، لمس نے شکل دیکھتے نیا سوال پوچھا۔ میں کیوں شرماؤں؟ ابھی سے تمہارے حساب سے لمس میں مہینے پہلے ہی گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ جاؤں اور شرماؤں؟ وانیا حیران تھی، کبھی کبھی وہ اس کے ان عجیب سوالوں سے صدمے میں چلی جاتی تھی، اسی لیے اسے بیبی کہتی تھی۔ نیوز دیکھو، مراد کا ٹیکسٹ دیکھتے وہ فون کی طرف متوجہ ہوا۔ گڈ جاب کا ٹیکسٹ سینڈ کرتے وہ اٹھا تھا، ڈریسر کے سامنے کھڑے ہو کر خود کا جائزہ لیا تھا، پرفیوم اسپرے کرتے بکھرے گھنے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور روم سے باہر قدم رکھا۔ سیڑھیاں اترتے لاؤنج میں دیکھا، ہر طرف سناٹا تھا، جبکہ صدف کچن سے دودھ کا گلاس پکڑے نکلی تھی۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ مشکوک نظروں سے بولے۔ ڈیڈ کہاں ہیں؟ وہ انہی سے ملنے آیا تھا۔ کیوں، خیریت؟ وہ وہیں رک کر پوچھنے لگ گئی تھیں۔ ڈیٹ فائنل کرنی ہے اپنی۔ سینے پر بازو لپیٹے مسکراہٹ ضبط کی۔ بہت جلدی ہے تمہیں؟ مسکراتے پوچھا۔ آپ لوگ تو کر نہیں رہے یار، خیال کریے، اکیلے نیند نہیں آتی اب مجھے۔ ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ شرم کرو، ماں کا لحاظ ہے یا نہیں؟ صدف نے شرم دلائی۔ میں سیریس ہوں، یہ پرسوں پورا سال ہو جائے گا ہمارے نکاح کو، اور وہ 19 کی ہو جائے گی، اور مہربانی سے لمس کو نہ ابھی بتائیے گا۔ بس وینی کی بارات پر میرا ریسپشن ہے، یہ ڈن ہے، خود ہی طے کر چکا تھا وہ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے ڈیڈ سے بات کروں گی، پر اسے تو بتانے دو، اس کی بھی رائے لینی ہے، کیا پتا میری بیٹی تمہارے ساتھ رہنا نہ چاہتی ہو۔ آخری بات تنگ کرتے کہی۔ دیکھ لوں گا آپ کی بیٹی کو بھی، آپ بس تیاری پکڑیے اسے میرے روم میں بھیجنے کی، باقی میں دیکھ لوں گا۔ ہونٹ مسکرائے تھے۔ چلیے آپ جائیے، شاہ صاحب آپ کا ویٹ کر رہے ہوں گے، میں ان سے صبح ملوں گا۔ جانتا تھا وہ ناراض ہیں۔ صدف آنکھیں دکھاتی روم میں چلی گئی تھی۔ ارد گرد دیکھتے فون پر نمبر ملایا تھا۔ کیسے ہیں ملک صاحب؟ لہجے میں جیت کا غرور تھا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو وجدان شاہ؟ یہ سب کر کے تم مجھ سے خود کو بچا لو گے، تمہاری سوچ ہے، میں اب کیا حال کرتا؟ وجدان شاہ دیکھتے جاؤ تم۔ ملک غصے میں تھا، کافی ریپوٹیشن خراب ہوئی تھی، کچھ نیوز والے مرچ مسالہ لگا کر بھی بتاتے ہیں تم مجھ پر کیس کرنا چاہتے تھے، میرا باپ کو دھمکی دی، میری تم سے زیادتی دشمنی نہیں تھی، مگر جو میری فیملی کے بارے میں کچھ بھی کہے نا، وہ میری ٹارگٹ لسٹ میں آ جاتا ہے۔ وجدان نے غصے سے کہا تھا۔ تم بس دیکھو وجدان، تمہاری دکھتی رگ سے واقف ہوں میں، ایک موقع ملے تو شکار میرا۔ ملک نے اس کا حوالہ دے کر اسے پھر سے تپایا تھا۔ شٹ اپ ملک، اس تک پہنچنا تو دور، سوچ میں بھی نہ لانا، ورنہ اب تو جان سے جائے گا۔ بولتے ہی غصے سے فون کاٹا تھا۔ کم ڈاؤن وجدان، گہری سانس لیتے اور ماتھا مسلتے خود کو پرسکون کیا اور جھٹکے سے اٹھا تھا۔ لمس وانیا کے کمرے سے نکلی تھی، اپنے روم میں قدم رکھتے دوپٹہ صوفے پر رکھا تھا۔ کوئی تھا جو اس کی حرکتیں خاموشی سے بلا خطہ کر رہا تھا۔ پہلے چینج کر لیتی ہوں۔ کبڈ کھولی کہ سارے کپڑوں کا ڈھیر اس پر گرا جو وہ ویسے ہی رکھ دیتی تھی، صرف کبڈ کی ایک سائیڈ ہی درست حالت میں تھی۔ وجدان کا سارا غصہ اڑن چھو جو 2 منٹ پہلے ملک نے دماغ خراب کیا تھا، جو اب اس کے بیڈ پر مزے سے ٹیک لگائے تھا، یہ مصیبت کپڑوں کا ڈھیر اٹھاتے پھر سے ویسے ہی رکھے۔ لمس بیبی، مصیبتوں میں، وجدان نے زیر لب کہا۔ آپ یہاں؟
جیسے ہی وہ پلٹی تھی زوردار چیخ ماری تھی۔ وجدان نے کان میں انگلی ماری، کبھی ہاتھ دیکھ رہی تھی کبھی اسے جس نے اپنی پرسنل چیزیں پکڑی تھیں، جسے فوری کمر کے پیچھے کیا۔ میری آنکھیں بند ہیں، رکھ لو تم، اس کے ایکسپریشن سے محفوظ ہوتے کہا۔ شرمندگی سے فوری کبٹ میں رکھے تھے۔ آپ کو مینس تو نہیں ہے؟ کسی لڑکی کے روم میں ایسے نہیں آتے۔ لمس کا شرم سے برا حال تھا۔ مینس کا لڑکی کے روم میں جاتے خیال کروں گا، پر بیوی کے روم میں امید بھی نہ رکھنا۔ ٹیک چھوڑ کر بیٹھا تھا وہ وہیں فریز ہو گئی تھی۔ بیڈ پر آؤ لمس۔ نہ نہیں، میرے روم سے جائیے آپ، آئندہ لوک کریے گا۔ انگلی دکھاتے وارننگ دی تھی۔ آ رہی ہو یا اٹھا کر لاؤں؟ نہ، نو نہیں، اینڈ نیور، مجھے نہیں آنا، آپ جائیے، ورنہ میں اونچا اونچا رو کر مما ڈیڈ اور وانی آپی کو بلاؤں گی۔ ہر طرح سے وہیں کھڑے رہ کر انکار کرتے ڈرایا تھا۔ اس کی اپنی طرف بڑھتے قدموں سے خوفزدہ تھی وہ۔ چھوڑیے مجھے، جسے اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ اپنی حالت دیکھی دوپٹے کے بغیر تھی وہ، براؤن شرٹ کے گہرے گلے میں شرمندگی ہوئی تھی۔ سویٹ ہارٹ، نظریں نہیں چرایا کرو، پیار آتا ہے تم پر۔ بیڈ پر لٹاتے اس کی پشت اپنے ساتھ لگائی تھی۔ اس لڑکی نے مجھے بے شرم کہا تھا، آپ میرے پاس نہیں آیا کریں۔ لمس کو واقعہ یاد آیا اور لہجے میں تلخی درد آئی۔ اسے سبق سکھا دیا تھا، اور تمہارے پاس آنے کے لیے مجھے کسی کے پرمیشن کی ضرورت تو نہیں۔ نظریں تو اس کی خوبصورت وجود پر مرکوز تھیں۔ اس نے کہا، آپ آوارہ ہیں، پتہ نہیں کتنی لڑکیاں اور میرے ساتھ۔ وہ اس پوائنٹ پر اٹکی تھی۔ اس کو چھوڑو، مجھے فرق نہیں پڑتا تمہیں میں کیسا لگتا ہوں۔ اس کی گردن پر انگلی پھیرتے پوچھا۔ ڈھیٹ، بے ساختہ کہا۔ کبھی برا کبھی ڈھیٹ، شوہر کے بارے میں رائے چینج بھی کر لیا کرو۔ برا لگا تھا۔ میرے روم میں کیوں آئے ہیں آپ؟ کبھی میں آئی ہوں آپ کے روم میں؟ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ جہاں تم بھی ہوں گی وہ چیزیں میری ہوں گی۔ رہی بات میرے روم کی تو وہ ہمارا ہے، اور کچھ دن کا ویٹ کرو بس تم۔ اب 1 انچ کا فاصلہ بھی وہ ختم کر چکا تھا۔ کچھ خاص پلے نہیں پڑا، پر اس کے مزید قریب آنے سے سمٹی ضرور تھی۔ اس کا اپنے وجود پر سریت کرتا ہاتھ لمس نے پکڑا تھا۔ یہ منتھ جانتی ہو کون سا ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑا اچھا لگا تھا۔ وہ شفاف گردن دیکھ کر دل بے قابو ہوا۔ گردن پر اس کی سانسیں اور چبھن محسوس کرتے وہ مٹھی زور سے بند کر چکی تھی۔ بتاؤ، اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وجدان، آپ آدھی رات یہ پوچھنے آئے ہیں؟ رخ اس کی طرف ہوتے اپنا چہرہ فوری اس کے سینے پر چھپایا تھا۔ اس کی خود پر پڑتی نظروں سے خائف تھی وہ، جو اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کا سہارا لے کر خود کو اسی سے بچایا تھا۔ تم سے سکون چاہیے تھا۔ کچھ ٹائم پہلے بہت ڈسٹرب تھا میں، اب سکون ہے تم پاس ہو میرے۔ میں پرسکون ہوں، تمہارا تذکرہ مجھے میرے علاوہ کسی سے برداشت نہیں ہوتا۔ شدت جذبات سے کہتے اس کا چھپا چہرہ اپنے روبرو کیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز جائیے۔ اس کے جذبات سے بوجھل لہجے سے وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اور اگر میں نہ سونے دوں تو؟ ہونٹ اس کے کان کے قریب کیے تھے۔ پلیز وجدان، میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی، پلیز جائیے آپ۔ اس کا ہاتھ کمر پر محسوس کرتے وہ آنکھوں سے اپنا ہاتھ لاشعوری طور پر اس کے سینے پر رکھ چکی تھی۔ گہری سانس مسکراہٹ سے اس کی بند آنکھوں پر جھکا تھا۔ آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں، خود پر کمپیوٹر دیکھا۔ اپنی آنکھیں چھونے کے بعد گلابی گال چھوئے تھے جن پر سرخی لانے کا ذریعہ وہ تھا۔ وہ نہیں تھا، پر اپنا احساس اس کے ارد گرد چھوڑ چکا تھا۔ کوئی شام مجھ میں قیام کر میری رنگ روپ نکھار دے، جو گزر گئی سو گزر گئی، میری باقی عمر سنوار دے۔ ایک مسکراہٹ گلابی ہونٹوں پر آئی تھی۔ اس کا مہینہ پوچھنا یاد آیا تھا۔ ہمارا نکاح ہوا تھا۔ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں میں وہ شخص آیا تھا جو نہ جانے کب اس کے پاس سے اٹھ کر گیا تھا۔